یہ توبہ مت کرو کہ آج ہم توبہ کریں کل گناہ کریں. سچی توبہ کرو کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جیسے چغل خوری نہیں کیے، غیبت نہیں کیے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان نہیں باندھے، تو بقیہ 11 مہینہ بھی ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو گزاریں. پھر اگر ہم اسی طریقے سے گزاریں گے بقیہ 11 مہینہ، تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو جو مقام دیا، جو رتبہ دیا، قد افلح المؤمنون، جسے اللہ رب العالمین نے انہیں فلاح کہا، انہیں کہا کامیاب ہو گئے یہ مومنین. تو ہم بھی اسی چیز پہ عمل کریں، تبھی ہمارا کامیابی اور کامرانی ہے. اور توبہ ہم ایسی توبہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کریں کہ دوبارہ اس چیز کے، اس گناہ کے طرف ہم پلٹے ہی نہ. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائی ہے، اے اللہ کے رسول میں آپ کے کہنے کے بعد، کہنے کے وجہ سے میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے اندر کون سا گناہ پایا جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول پہلا یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، دوسرا ہے شراب پیتا ہوں، تیسرا زنا کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول چوتھی گناہ وہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی ایک کام کرو، تم جھوٹ کو چھوڑ دو. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابہ اکرام کو یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، کہتا ہے وہ شخص اے اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص چوری کرنے کے لیے گیا، جس جگہ پہ وہ چوری کرنے کے لیے گیا اس گھر کے، اس مکان کے چھت کے اوپر چڑھ گیا اور پھر سوچتا ہے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ اے فلاں شخص تو یہ بتا کہ تو نے چوری کیا ہے، اگر میں کہوں گا ہاں تو یہ گناہ ہے، اگر میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول میں نے چوری نہیں کیا ہے تو یہ جھوٹ ہے. کہا میں چوری بھی نہیں کروں گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ شراب کے قریب گیا، شراب کا بوتل اپنے منہ تک لگا لیا، پھر سوچتا ہے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ اے فلاں شخص کیا تو نے کل شراب پیا ہے، اگر میں ہاں کہوں گا تو مجھے 40 کوڑا مارا جائے گا، اور اگر میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول میں نے شراب نہیں پیا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا. پھر زنا کے قریب گیا، اس لڑکی کے قریب ہوا، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس لڑکی کے قریب ہوا، پھر سوچتا ہے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ بیٹھے کہ اے فلاں شخص تو نے زنا کیا ہے، اگر میں ہاں کہوں گا تو پتھروں سے مار مار کر مجھے سنسار کر دیا جائے گا، اگر میں کہوں گا کہ نہیں کیا ہوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. کہا میں چوری بھی نہیں کروں گا، زنا بھی نہیں کروں گا. پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں فلاں شخص کیا تو نے چوری ووری کیا ہے رات میں؟ کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے جھوٹ کیا چھڑایا، میرے تو 4 برائیاں چھوٹ گئی. اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہا ہے اللہ کے رسول اگر میں چوری کرتا اور آپ اگر مجھ سے پوچھ بیٹھتے کہ اے فلاں شخص تو نے چوری کیا ہے، اگر میں کہتا ہاں تو میرا ہاتھ کاٹ لیا جاتا، اور نہ کہتا تو یہ جھوٹ ہو گیا. پھر کہا کہ اللہ کے رسول میں شراب کے قریب گیا، پھر میں سوچا کہ کہیں اللہ کے رسول اگر مجھ سے پوچھ بیٹھے
کہ तूने शराब पिया है कि नहीं? अगर मैं हाँ कहूंगा तो मुझे 40 कोड़ा मारा जाएगा, और अगर मैं नहीं कहूंगा तो ये झूठ है। कहा अल्लाह के रसूल, मैंने शराब को भी छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल, मैं जिना के करीब गया। फिर मैंने सोचा कि कल कहीं अल्लाह के रसूल मुझसे पूछ बैठते कि ये फला शख्स बता तूने जिना किया है? अगर मैं कहता हाँ तो मुझे पत्थरों से मार मार कर संसार कर दिया जाता, और अगर मैं कहता कि नहीं तो अल्लाह के रसूल ये तो झूठ हो जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबा, मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों का जड़ है। आज मुसलमान सिर्फ झूठ को छोड़ दे तो हमें वही मकाम मिलेगा जो सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था। क्योंकि आज हमारे समाज और मुआशरे में झूठ की सबसे बड़ी नहूसत बन गई है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हों अजमईन के बारे में आता है कि ये लोग जन्नत के मकीन थे, जन्नत के ये जागीर थे कि इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का दुनिया ही में खुशखबरी जन्नत ही का दे दिए। हदीसों के अंदर आता है कि खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु रुस्तम के बादशाह हिरकल से, रूम के बादशाह हिरकल से जंग लड़ने के लिए मुसलमान गए, और जब मुसलमानों के तादाद को जोड़ा गया तो मुसलमानों की तादाद 8,000 है, और जब कुफार के तादाद को जोड़ा गया तो कुफार 1.5 लाख कुफार हैं। साथियों ने खालिद इब्ने वलीद से कहा कि हजरत, इतनी बड़ी फौज से कि रूम के बादशाह रुस्तम हिरकल बादशाह से लड़ना बहुत मुश्किल है। हजरत आप अमीरुल मोमिनीन को खत लिखिए कि और मदीना से और फौज हमारे पास भेज दे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं कि मेरे भाई, हम कभी तादाद के ऊपर जंग नहीं लड़े, हम अपने रब के ऊपर जंग लड़े हैं, रब तवक्कुल अल्लाह के बुनियाद पे हम जंग लड़े हैं। फिर भी साथियों का इसरार हुआ, चुनांचे खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक के पास खत लिखते हैं, और जब खत पहुंचता है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा के नमाज के बाद बैठे हैं, कासिद पहुंच गया, और जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो खत को खोल कर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो सहाबा कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, मदीना के अंदर कोई ऐसे बच्चे हैं ही नहीं, कोई ऐसा कमांडर ही नहीं है कि जो जंग लड़े। ये 70-80 साल के बूढ़े हैं जिनकी कमरें झुक चुकी है। ए अमीरुल मोमिनीन, इनके अंदर तलवार उठाने की ताकत ही नहीं है। ए अमीरुल मोमिनीन, आप किसको भेजोगे? और मदीना के अंदर 13-14 साल के बच्चे मौजूद हैं। सहाबा इकराम परेशान हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों के चेहरे पे थोड़ा भी शिकस्त नहीं आया। चुनांचे फजर के नमाज अदा किए, अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं कि जाओ कागज लाओ, कलम लाओ और लिखो, खालिद इब्ने वलीद को लेटर लिखो। चुनांचे हजरत उमर फारूक कहते हैं कि खालिद इब्ने वलीद को खत लिखो कि मैं ऐसा कमांडर में भेज रहा हूं जंग के अंदर कि जिसको कोई भी शख्स उसे हरा नहीं सकता है। सहाबा चंबो में हो गए भाई कि ये कहां से आ गए, कौन से कमांडर, कौन से फौज। कहा ये साथियों, तुम में से तलहा और जुबैर मौजूद हैं? तलहा और जुबैर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं मौजूद हूं। कहा कि जाओ तुम अपने तलवारों को पहन लो, अपने जंग के कपड़े को पहन लो, मैं तुम्हें खालिद इब्ने वलीद के पास भेज रहा हूं। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, वहां 1.5 लाख की फौज है, हिरकल बादशाह के 1.5 लाख फौज हैं, और ये 2 सिपाही से क्या होगा? कहा कि ए मेरे भाई, तुम कह रहे हो ये 2 से क्या होगा? मैं रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि जिस जंग के अंदर तलहा और जुबैर मौजूद हों, पूरी दुनिया की ताकत मिल जाए
तलहा और जुबैर को शिकस्त नहीं दे सकता है, मैं ऐसे कमांडर को खालिद इब्न वलीद के पास भेज रहा हूं। इसलिए कि तलहा तो वो सहाबी थे कि जंगे उहद के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम के खेमे की हिफाजत कर रहे थे हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके जिस्म के ऊपर, जिस्म के अंदर कौन सा ऐसा जगह था कि जहां पर हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीर नहीं लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए तलहा तुम बैठ जाओ। कहा ए अल्लाह के रसूल, अगर मेरे जिस्म के ऊपर, मेरे जिस्म के सामने, ए अल्लाह के रसूल, अगर सीने पे पूरा तीर लिपट जाए तो रब्बे मोहम्मद की कसम है अल्लाह के रसूल, मैं अपने पुश्त को पीछे कर लूंगा, लेकिन ए अल्लाह के रसूल मैं हटूंगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलहा तुझसे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद का रब राजी है, ए तलहा तुम कामयाब हो गए। और जुबैर तो वो सहाबा हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो मेरे खेमे की हिफाजत करे, जो इंसान मेरे खेमे की हिफाजत करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके महल की हिफाजत फरिश्तों से कराएगा। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठते कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं आपके खेमे की मैं हिफाजत करूंगा, और अल्लाह के रसूल जब तक कोई भी काफिर मेरे लाश को, मेरे जिस्म को रोद कर तब आप तक पहुंचेगा, और अल्लाह के रसूल मेरे जिस्म के अंदर एक एक कतरा खून जब तक मौजूद है, अल्लाह के रसूल आपके ऊपर मैं तीरों को आने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तलहा तुझसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है, तुझसे तेरा नबी राजी है। आखिर क्यों था? वही आज सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने यह बशारत दी। वही अरब के लोग थे कि जब अबरहा ने खाने काबा को ढाने आया, खाने काबा को गिराने आया, अरबों के अंदर अल्लाह के रसूल के आने से पहले सबसे बुज़दिल कौम मानी जाती थी, और इन्होंने कभी हुकूमतें नहीं की है। लेकिन जब इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरे, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जब ये अल्लाह से मोहब्बत किए और शदीद तरीके से मोहब्बत किए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके हाथों में हुकूमतें दी। नहीं तो बताओ 1.5 लाख कुफार हैं और मुसलमान 8,000 क्या हैं। लेकिन जब ये लेटर खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते हैं तो खुशी से झूम पड़ते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने उस शख्स को मेरे पास भेजा है, समझ लो फतह तो मुकम्मल है। हदीसों के अंदर आता है कि 75,000 लाशें कुफार छोड़कर भाग गए मैदान। तो जंग के अंदर सहाबा इकराम ने कभी अपने तादाद के ऊपर जंग नहीं लड़े। आज हम मुसलमान क्यों जलील खार रुस्वा हैं? इसलिए जलील और खार रुस्वा हैं कि हमने जो सबसे अहम इबादत है नमाज को पूरा नहीं करते हैं, ज़कात को पूरा नहीं करते हैं। मुसलमान ज़कात बराबर नहीं देते हैं, इसीलिए हम जलील हैं, खार हैं, रुस्वा हैं। आज देखो माह रमजान के महीने में नमाजियों की तादाद इतनी बढ़ गई मस्जिदों के अंदर कि मस्जिदों के अंदर जगह नहीं था, और अभी देख लेना 2-4-10 दिन के बाद नमाजी कहां गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तौबा करो, तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि दोबारा उस चीज के तरफ तुम पलटो मत, ऐसी तौबा करो। और ये नमाज इतनी अहम इबादत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर का नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लुलू मुनाफिक जो था वो तलवार के अंदर जहर लगाकर मिंबरे रसूल के बगल में छिप गया। और हजरत उमर फारूक जब किरात कर रहे हैं, इतने में वो बदबख्त मुनाफिक उमर फारूक के जिस्म के ऊपर तलवार से वार करना चालू कर देता है। उमर फारूक के जिस्म पे 7 वार उसने किया और तलवार के अंदर जहर लगा दिया। हजरत उमर फारूक की अतड़ी कट गई। यहां तक कि हजरत उमर फारूक को घर पे लाया गया।
حضرت عمر فاروق کو کھانا کھلا رہے ہیں پیٹ سے باہر نکل رہا ہے، پانی پلا رہے ہیں پیٹ سے باہر نکل رہا ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کی ایک رکعت فوت ہو گئی ہے، اے امیر المومنین آپ اٹھیے اس رکعت کو پورا کریے۔ امیر المومنین اٹھتے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بے ہوش ہو کر مصلی امامت پہ گر جاتے ہیں۔ پھر پانی کا چھینٹا مارا گیا، امیر المومنین کو ہوش آیا، پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور پھر بھی ہوش ہو کر گر گئے۔ مثلاً 3 واقعہ عمر فاروق کو پیش آیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین اس حالت میں آپ بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کر سکتے تھے۔ امیر المومنین کہتے ہیں ہاں میرے لیے بیٹھ کر لیٹ کر اشارے سے جائز ہے، لیکن اے میرے بھائیوں، اے صحابہ کی جماعت، ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تک مرض الموت میں مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک وقت کی نماز اللہ کے رسول نے بیٹھ کر امامت کرائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کھڑے ہونے کی طاقت تھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ آج ہم مسلمان فجر کے وقت اپنے گھر میں سوئے رہتے ہیں، منادی اعلان کر رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے نیند سے بہتر نماز ہے، اور آج ہم نماز چھوڑ کر بھی اپنے بستر کے اندر سوئے رہتے ہیں۔ مسلمانوں تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان قرآن اور حدیث کو پڑھ لے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حکام ہو، کوئی بھی رہے، جو انسان قرآن اور حدیث کو پڑھ لے اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں جب اسے پیش کیا جائے گا، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کے منہ کے اندر جہنم کے لغام کو ڈال دو اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ وہ سب سے بڑے مجرمین ہیں جو اللہ اکبر کی صدا سن کر اپنے گھر میں رہتے تھے۔ تو مسلمانوں، ہم صرف رمضانی مسلمان نہ بنے، بارہا مسلمان بنے۔ یہ رمضانی مسلمان بننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان ہو قصداً جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ کوئی بھی انسان اگر ایک وقت کی نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت آتی ہے عمر فاروق کے تعلق سے کہ جب حضرت عمر فاروق امیر المومنین بنے تو جب اپنے صوبے کے گورنروں کو جب بھیجتے تھے تو لیٹر لکھتے تھے کہ تمہارے نزدیک میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے، اس لیے نہیں کہ عوام پڑھے، جب گورنر پڑھیں گے تو عوام پڑھے گی، نہیں، کیونکہ وہاں نماز چھوڑنے کی تعلق ہی نہیں رہتی تھی۔ اللہ کے رسول کے دور میں جو منافقین تھے کہ جنہیں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، جو منافقین تھے وہ بھی آتے تھے مسجدوں کے اندر اور مسجد میں نماز پڑھتے تھے، بھلے چاہے اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 3 میں آتے تھے، 1 رکعت پڑھ کر 3 ٹھونگے مار کر بھاگ جاتے تھے۔ تو منافقین کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی تصور نہیں رہتی تھی۔ آج ہم مسلمان بنے ہیں، آخر اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے زبان کو ایٹھ رہے، مڑوڑ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، تم اپنے زبان کو کیوں ایٹھ رہے ہو، اپنے زبان کو کیوں مڑوڑ رہے ہو؟ کہا ہے میرے بھائی، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ تمام برائیوں کا جڑ یہ زبان ہے، اور جس کو علامہ احسان الہی جہیر شہید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کو علامہ احسان الہی جہیر شہید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتے، کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے
کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے اوپر رکھتی تھی. تو یہ صالحین کے اندر جو نیک تھے، اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے تھے، کس قدر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق نے مجلس شورا بلائی، اور اس مجلس میں ابو بکر نے کہا کہ منافقین نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اے عمر، کیا کرنا چاہیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نرم لہجے سے بات کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر، جب تم کافر تھے تو بہت تمہارے اندر تیس رہتی تھی، اور جب تم اسلام قبول کر لیے تو بزدل بن گئے. اللہ کے رسول کے دور میں جو انسان زکوٰۃ میں اونٹ کی رسی اگر دیتا تھا، اگر ایک بکری باندھنے والا رسی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو ابو بکر صدیق اس سے جنگ کرے گا، جہاد کرے گا. یہ ہے زکوٰۃ کا معاملہ، جو ہم مال جمع کر کر رکھتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے قیامت گلے کے اوپر ایک اژدہا سانپ بن کر اس کا یہ مال اس کے گلے میں اٹک جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میرے بھائی، وہ کہے گا ارے تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے دنیا میں تو بچا بچا کر رکھتا تھا. آج اللہ رب العالمین اس اژدہا کے شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے، اور وہ اژدہا اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ ایک پھنکار مار دے دنیا میں تو دنیا کے اندر کبھی ہریالی نہ ہوگی. ایسے ایسے چیز ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کریے کہ میں مالدار بن جاؤں. اللہ کے رسول کچھ نہیں بولے، خاموش رہے. پھر دوسرے دن آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریے کہ میں امیر بن جاؤں. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیتے ہیں. وہ صحابہ کے پاس تھوڑا بکری تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا ان کے پاس، اور جب بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا تو 1 سال گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ سہلمہ سے کہو کہ تم زکوٰۃ دو. گئے صحابہ اکرام، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم زکوٰۃ دو. کہا کس چیز کا زکوٰۃ؟ اور اللہ رب العالمین ہم سے یہ نہیں مطالعہ کر رہا کہ تم اپنے کمائی کو جو تم کما کے رکھے ہو اس کا زکوٰۃ دو، نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں ویسی دو. یہ سمجھ لے کہ چاہے کوئی بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے اس میں ویسی دو. اس کے مطلب امیر ہو، غریب ہو، سب بھی منگے ہیں اللہ یہاں، صرف غنی اللہ رب العالمین ہے. کہا کس چیز کا زکوٰۃ؟ ہم نہیں دیں گے، جاؤ. پھر اس کے رشتہ دار موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کہتے ہیں اللہ تو سالمہ سے انتقام لے لے. اے اللہ کے رسول، سالمہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. چنانچہ اس کے رشتہ دار جب سنتے ہیں یہ الفاظ نبی اکرم کے زبان سے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سالمہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بد دعا کر دیا ہے. وہ صحابی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پورے بکری کا ریوڑ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ کے رسول مجھے نہیں چاہیے وہ بکری. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے تیرے مال کو لینے سے منع کر دیا ہے، میں تیرے مال کو نہیں لے سکتا ہوں. اور جب صدیق اکبر کا دور آیا تو وہ صحابی رسول پھر آئے اور کہا کہ ابو بکر تم میرے زکوٰۃ کو قبول کرو. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نہیں لوں گا. اللہ کے رسول نے نہیں لیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی وہ آئے اور کہتے ہیں کہ عمر فاروق آپ زکوٰۃ قبول کریے. کہا میں نہیں لوں گا. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں لیا،
صدیق اکبر نے نہیں لیا تو عمر کون ہوتا ہے لینے والا؟ میں نہیں لوں گا۔ تو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے نکالنا ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک چیز یہ چلتا ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہے تو وہ دے، زکوٰۃ کا یہی مسئلہ ہے۔ جو نفلی صدقے کے بارے میں ہے وہ انسان نہیں دیتا ہے۔ ابھی ہمارے گاؤں میں بھی دیکھو، اور ہر جگہ، ہم خاص طور پہ ہم سب اتر بھارتی ہیں، جب نفلی صدقے کے بارے میں آتا ہے تو کہتے ہیں میاں فقیر نہیں دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی؟ میاں فقیر جو ہے صحابہ اکرام سے کم ہیں۔ صحابہ اکرام جو ہے دن بھر محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں لا کر وہ بھی اللہ کے راستے میں دیتے تھے، صدقہ کرتے تھے۔ تو کیا کوئی انسان کیا 10-20 روپے کا محتاج ہے؟ نہیں دے سکتا ہے؟ دین میں وہ چلے گا جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ شریعت نہ ہمارے باپ کی ہے نہ کسی کے باپ کی ہے، شریعت میں وہ چلے گا جو قرآن اور حدیث حکم دے رہا ہے۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر 3 آیتیں نازل کیا، جب دیکھے کہ بڑے بڑے امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں صدقہ دینے کے لیے، اور وہ صحابی رسول ایک کھجور لاتے ہیں، اور جب وہ کھجور لاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ 10 کلو 20 کلو ٹوکری بھر بھر کے کھجور دے رہے ہیں، وہ صحابی رسول ایک کھجور لے کر آئے، اور منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں انہیں دیکھو یہ چلے ہیں اسلام کی مدد کرنے کے لیے ایک کھجور دے کر، وہ مزہ لے رہے ہیں منافقین۔ اللہ رب العالمین اسی جگہ پہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ وہ صحابی جو ایک کھجور لے کر کھڑا ہے، اللہ رب العالمین کو جتنا وہ ایک کھجور محبوب ہے اتنا ان لوگوں کے ٹوکری بھر بھر کے لائے ہیں وہ اتنا اللہ کے محبوب نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ خود اس کے قریب جائیے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول خود اٹھ کر وہاں گئے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، اور آج ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال پاک ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول کرے گا۔ آج اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر مان لو ہم زکوٰۃ برابر نکال رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہوا تو وہ مال حرام ہو جائے گا، اور وہی مال نہیں سب مال حرام ہو جائے گا۔ اور جب وہ حرام لقمہ جب ہم مسلمان کھائیں گے تو وہ جسم کے اندر جب جائے گا تو اس کے اندر اثر کیا پڑے گا؟ آج ہم کو یہ چیز سوچنا چاہیے، زکوٰۃ جو ہے برابر ہم ادا کریں۔ اور فطرہ ہے صدقۃ الفطر، جسے عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں ہمارے مسجد کے اندر جہاں میں خطبہ دے رہا ہوں یہاں مسجد میں 100 روپیہ ہے صدقۃ الفطر، اور عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا ہے اسے۔ آج مسلمان یہ بھی نہیں ادا کرتے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے بنتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جہاں ہم تراویح پڑھتے تھے، جو جمعے نماز پڑھتے تھے وہ آ کے مسجد میں سب سے پہلے بیٹھ جاتے تھے، اور اے سی کے قریب میں بیٹھتے تھے۔ گھر میں چاہے پنکھا نصیب نہ ہو لیکن مسجد میں آتے تھے تو اے سی کے قریب میں بیٹھتے تھے۔ یہ تم آئے اے سی کا ہوا کھانے آئے ہو کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے آئے ہو؟ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج انسان عالم بنے لیکن یہ وہ عالم نہ بنے کہ جو لوگوں کا منہ دیکھ کر فتویٰ دے، وہ عالم بنے امام احمد ابن حنبل جیسا عالم بن کر دکھاؤ کہ وہ امام احمد ابن حنبل ہیں، کہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کہ میرا باپ 3 بادشاہوں سے مار کھایا صرف حق بات کہنے کے۔ اور یوسف الدین رحمت اللہ علیہ جو امام یوسف الدین تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن آئے خطبہ دے رہے ہیں، اور کسی نے کہا کہ حضرت امام صاحب یہاں کا بادشاہ نے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، امام صاحب آپ بادشاہ سے پوچھئے بادشاہ ہمارے اوپر کیوں ظلم کر رہا ہے؟
یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مطلب جب جمعہ کا خطبہ دیے اور خطبہ سے جب باہر آئے تو کہا امام صاحب ہم نے آپ کو ایک پرچی دیا تھا، ایک رکا دیا تھا، کیا آپ بھی بادشاہ سے ڈر گئے ہو؟ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، میں بادشاہ سے ڈرا نہیں ہوں۔ کہا کہ میں نے آپ کو روکا دیا تھا کہ بادشاہ ناجائز ہمارے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا کہ گواہ کون ہے؟ میں جب تک اس چیز کی تحقیق نہیں کر لوں گا میں بادشاہ سے نہیں کہوں گا۔ کہا کہ امام صاحب آپ نمازی حضرات سے پوچھئے کہ بادشاہ ناجائز ہمارے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں گئے۔ اس کے وزیر نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے بادشاہ سے کہہ دو یوسف الدین ملنے آیا ہے۔ بادشاہ جب سنتا ہے کہ وقت کے امام آئے ہیں، دوڑتے ہوئے آیا، پاؤں میں چپل نہیں ہے بادشاہ کے۔ درباری دیکھ کر حیران ہیں کہ ایک مولوی کے سامنے، ایک عالم کے سامنے بادشاہ دوڑ کر آ رہا ہے۔ بادشاہ یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کیوں ٹیکس لگایا لوگوں کے اوپر؟ کہا امام صاحب وہ ٹیکس میں نے اپنے لیے نہیں لگایا ہوں، کفار سے جنگ لڑنا ہے، کفار سے جو ہے فی سبیل اللہ لڑنا ہے، اور اسی لیے ہم نے ٹیکس کا مطالعہ کیا ہے۔ امام صاحب جب اس کے درباری کو دیکھتے ہیں کہ ہیرے اور جواہرات سے لدے ہوئے ہیں درباری، امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھائی اے بادشاہ تم جھوٹ بولتے ہو، کہہ دو خزانے میں پیسہ نہیں ہے، یہ تمہارے وزیر کے پاس، تمہارے سپاہیوں کے پاس جو یہ سونا ہے چاندی ہے، پہلے اسے تم بازار میں بیچو، اور اس کے بیچنے کے بعد اگر پیسہ گھٹے گا تو مجھ سے کہنا، میں چندے کا اعلان کر دوں گا۔ اب دیکھو بادشاہوں کی عادت ہوتی، جب تک ان کے ہاں میں ہاں کہو تب تک عزت ہے، اور جیسے ان کے خلاف ہوئے، کہا مولوی صاحب آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ خزانے کا مالک میں ہوں کہ تم ہو؟ یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم ہو، لیکن تمہارے وزیروں سے، تمہارے پولیس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ تمہارے پاس مال بہت ہے، لیکن تم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ کہا کہ میں تو ٹیکس لگاؤں گا۔ یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم ٹیکس لگاؤ گے تو جس جگہ پہ، جس گاؤں میں، جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، یوسف الدین وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا ہے۔ امام صاحب جانے لگے، پورے کے گاؤں امٹ پڑے، اور بادشاہ واپس امام صاحب کو خط بھیجتا اور کہتا ہے امام صاحب مجھ سے غلطی ہو گیا، آ جاؤ، آپ گاؤں میں آ جاؤ، رہنے تو مجھ سے غلطی ہو گیا، آپ میرے غلطی کو معاف کرو۔ امام صاحب کہتے ہیں نظریں آسمان پر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میں اس گاؤں میں، اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کی کھلا نافرمانی ہو رہی ہے، اور یہ ظالم بادشاہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جب امام کے دل سے یہ آواز نکلی، اللہ رب العالمین نے اسرائیل کو بھیجا اور کہا اسرائیل جاؤ اس ظالم بادشاہ کے روح کو قبض کر لو، جس سے میرا یوسف الدین بندہ اگر ناراض ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ترنت درباری آتے کہتے امام صاحب بادشاہ مر گیا۔ امام صاحب نظریں آسمان پر اٹھا کر کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، اور ہم نے پچھلے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہم نوافل پہ نوافل ادا کر رہے ہیں، کوے کے چونچ کے طریقے سے سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر میں ہم رات جاگے، اللہ رب العالمین کو راضی کیے، لیکن ہم کو وہ چیز دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف عید کا دن وہی نہیں ہے کہ عید کے دن انسان نیا لباس پہن لے، نیا کپڑا پہن لے۔ انسان جس دن اپنے رب العالمین کو خوش کر لیا، سمجھ لو اس بندے کے لیے اسی دن عید ہے۔ عید یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے بعد عید آئے گا۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے، ترمذی کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر، کہ مومن اپنے حسن اخلاق